أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ نمبر 125، 26 اور 127 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے 2 چیزوں کا تقابل فرمایا ہے. یہ جو کمپیریزن ہے، یہ جو تقابل ہے، یہ قرآن مجید کتاب حکمت کے ایک اہم ترین اسلوب بیان میں سے ہے کہ جب جو چیزوں کا تقابل ہوتا ہے 2 چیزوں کا، تو ان میں سے جو بہترین اچھی ہوتی ہے تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اس سے قبل گزشتہ درس میں شامل آیہ مبارکہ آیہ نمبر 122، 23 اور 24 کے اندر اللہ جل شانہ نے حقیقی زندگی اور حقیقی موت دونوں کا آپس میں تقابل فرمایا کہ حقیقی زندگی وہ نور والی، ایمان والی اور روحانی زندگی ہے، اور حقیقی موت بھی یہی ہے کہ اگرچہ جسم میں جان باقی ہے لیکن قلب کے اندر وہ نور، وہ روشنی، وہ نور ایمان باقی نہ رہے تو وہ شخص وہ زندہ بھی مردہ ہوتا ہے. تو ان میں سے فرمایا کہ جس کو یہ حقیقی زندگی ہے تو اس کی 2 علامتیں ہیں. نمبر 1 وجعلنا لہ نورا، اس کو نور ایمان اور نور ہدایت نصیب ہوتے. نمبر 2 یمشی بہ فی الناس، وہ اس کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں لے کے چلتا ہے. جہاں پر اس کا بس چلتا ہے جس بھی انداز میں، وہ اس نور ہدایت کو اور اس نور ایمانی کو، اس پیغام کو لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے. اس کی یہ 2 خصوصیات، 5 خصوصیات اس کے مد مقابل جو شخص ہے اس کی بیان فرمائی. ایک تو وہ شخص نور ایمان سے محروم ہے اور ظلمت اور تاریکیوں میں، شرک و بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے نکل نہیں رہا یا اپنے آپ کو نکالنا نہیں چاہ رہا. نمبر 2 جو کچھ بھی وہ کر رہے اس کو لگتا ہے کہ یہی میں سب سے بہترین کر رہا ہوں، زین للکافرین، اس کا عمل اس کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا. نمبر 3 یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے کوئی اقتدار، کوئی اختیار، کوئی روب، کوئی دبدبہ، کوئی لوگوں میں اس کی کوئی اہمیت بنا دی ہے، اکابر مجرمیہ، تو وہ اپنے جو پاورز ہیں، اپنے جو اختیار ہے، اس کا رونگ یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اپنی پاورز کو صحیح ایکسرسائز کرنا یہ حکمت کی علامت ہے، یہ ویژن کی علامت ہوتی ہے. اس سے وہ محروم ہے. فرمایا اکابر مجرمیہ، اب وہ مجرم بن گیا اللہ کی نظر میں، کہ اس کو اقتدار، اختیار اس لیے دیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، لیکن وہ تو نفس کا بندہ بن گیا، اکابر مجرمیہ. فرمایا پھر وہ اپنے اقتدار کو، اختیار کو طول دینے کے لیے لیم کروفیہ، وہ الٹی چالیں چلتا ہے، عجیب کہ اس کو وہ محفوظ بنانا چاہتا ہے اپنی غلط اپروچ کو. اور فرمایا کہ پھر وہ ضدی اور ہٹ دھرم ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں مل جاتی کہ میری یہ سب چیزیں لانگ لاسٹنگ ہو جائیں، جیسے انبیاء کو کوئی آیت یا کوئی نشانی ملتی، تو ایسا میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا. اللہ نے پھر فرمایا کہ سیصیب الذین ظلموا صغار عند اللہ، دنیا میں اس تھوڑی سی اختیار کو، تھوڑے سی اقتدار کو اس نے اپنے لیے حقیقی سمجھ رکھا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. ہمارے پاس آنے دو، ہم اس کو جو ہے وہ اکابر سے ہٹا کے اس کو صغار بنا دیں، یعنی اس کو ذلیل کر دیں. اکابر کبر سے ہے اور اصاغر صغر سے ہے. اب اسی مضمون کو آگے بڑھا رہے ہیں. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تقابل 2 چیزوں کا، ایک ہے سینے کا کھل جانا، شرح صدر ہو جانا، اور ایک ہے ضیق صدر، یعنی سینے کا تنگ ہو جانا.
یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کی اپروچز ہوتی ہیں، اور ان دونوں کا جو پہچاننے کا انداز ہوتا ہے وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کتاب حکمت کا یہ جو مثالیں دینے کا اسلوب ہے یہ بہت عجیب ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ یعنی اچھا، میٹھا، پاکیزہ اور شیریں بول اور ایسی گفتگو، اور اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ اللہ کی نافرمانی والا بول، کفریہ کلمہ، خبیث، گالم گلوچ، توہین امیز، دونوں طرح کے کلمہ کو اللہ رب العزت نے آپس میں کمپیئر کیا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اچھا، میٹھا اور پاکیزہ بول، اس کی مثال جو ہے وہ پاکیزہ درخت کی ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اس وجہ سے اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی، یعنی اس سے خلقت بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف کلمہ خبیثہ ہے، اجتثت فی الارض ما فوقها ما فی اس کو کوئی قرار نہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر شرح صدر کو اور ضیق صدر کو، ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کیا گیا۔ جس کو اللہ رب العزت ہدایت کے ساتھ نوازتے ہیں تو اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر ایمان کے مقابلے میں کائنات کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی رکاوٹ ایمان کے مقابلے میں اس کا سامنے نہیں آ سکتی، چاہے وہ دنیا کی ظاہری مشقتیں، چاہے وہ مالی تنگی ہو، چاہے وہ فقر و فاقہ ہو، چاہے کوئی جسمانی تکالیف ہو، چاہے اپنوں پرایوں کا کسی کا کوئی طعنہ ہو، کسی بھی شکل میں، چونکہ اس کو شرح صدر ہو چکے، جس کو جو ہے وہ صحابہ کرام اور انبیاء، تابعین، تبع تابعین سب کی اصطلاح میں کسی بھی کام کے لیے عمومی استعمال ہوتا تھا کہ جس پر میرا شرح صدر نہیں ہوگا، یا اس پر میرا شرح صدر ہو گیا۔ مثال کے طور پر جب مسلمہ کذاب کے مقابلے میں فوج روانہ کرنی تھی تو اس وقت کچھ صحابہ کرام انکلوڈنگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ اول یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس فوج کو ہولڈ پہ رکھیں، ابھی ہمیں حضور پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ابھی آپ فوج کو ادھر ہولڈ کر کے رکھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ رب العزت نے شرح صدر کے ساتھ نواز دیا تھا، ان کا سینہ کھل گیا تھا اس بات کے اوپر کہ اگر ہم نے اس وقت فوج روانہ نہیں کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گلی گلی، محلے محلے سے ہر قوم قبیلہ سے الگ الگ لوگ اٹھیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر دیں گے۔ قبائلی عصبیت ویسے ہی عروج پر ہے عرب کے اندر، تو ہر قبیلہ کہے گا جی یہ ہمارا نبی ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے تھے وہ چلے گئے۔ فرمایا نہیں، اس وقت فوج کو روکنا مناسب نہیں، اور ویسے بھی لشکر حضور تیار کر چکے ہیں تو اس لیے اس کو ہم نہیں روک سکتے، اس کو ہر حال میں جانا ہی جانا ہے۔ چنانچہ اس میں جو ہے وہ جانی نقصان بھی کافی زیادہ ہوا اور متعدد لوگ اس میں کام آئے، تقریباً 1200 کے قریب اس میں شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو لیکن شرح صدر جب ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کسی کام کے اوپر۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس کے ساتھ اللہ رب العزت ارادہ فرمائے ان يهديه کہ اس کو اپنا نور ہدایت عطا فرمانا ہے، یشرح صدرہ للاسلام تو کھول دیتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے۔ تقریباً کم و بیش اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ زمر پارہ نمبر 23 کے اندر بھی بیان فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ رب العزت ہدایت کا ارادہ جس کے ساتھ فرما لے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ کی چیز اب قطعی طور پر اب اس نے ہو جانا ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں، اس کو فقہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا ارادہ ایسے ہے جیسے مخلوق کے حق میں وہ ہو گیا۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ شعب الایمان کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ شرح صدر یعنی سینے کے کھل جانے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، اس کو حق بات آسانی سے اس کو جو ہے وہ ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص ایسا پہچانا جائے گا کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت کی طرف اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی، دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے اس کا دل گھبراتا ہے،
اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے شرح صدر ہو جانا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جو شخص کے ارادہ کر اللہ رب العزت ارادہ کر لیں ان یضلہ کہ اس کو گمراہ کرنے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، کہ اس کے سینے کو کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ یجعل صدرہ ضیقا، ضیقاً کی ایک جو دوسری قرات ہے وہ ضیقاً بھی ہے۔ حرجاً کتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ انما یصعد فی السماء، رکاوٹ اس کے سینے کے سامنے ایسے آ جاتی ہے جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ انسان آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، سانس پھولتا ہے، اس کا زور لگتا ہے، اوپر کو چڑھتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی ہے کہ حق بات اس کے سینے پہ اثر نہیں کرتی، دباؤ پڑتے، اس کا ذہن قبول نہیں کرتا، تنگ ہو چکے۔ اسی لیے تعلیم یہ دی گئی کہ آپ اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگو، اللہ سے ہمیشہ نور ہدایت مانگو۔ ہر نماز کے اندر یہ دعا رکھ دی گئی۔ کئی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہدایت ہی تو ہے کہ آئے ہیں مسجد میں، وضو کیا ہے اور کشت اٹھایا، مشقت اٹھائی ہے، بستر اپنا چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، مسجد میں آئے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، تو یہ ہدایت ہی ہے نا، تو اب اہدنا الصراط المستقیم کی کیا تک ہے؟ ذہن میں سوال آتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ بھائی یہ سیدھا راستہ نہیں، آ تو گئے ہو، اب اس سے آگے کی چیز مانگو گے نا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم پہ یہ کیوں اڑے ہو؟ دن میں 5 دفعہ یہی کیوں بار بار مانگتے؟ بلکہ سنتوں میں، نوافل میں، ہر ایک رکعت میں یہ دعا ہوتی، کیوں؟ فرمایا کہ دراصل یہ استقامت کی دعا ہے۔ ایک تو جو عمل ہو رہا ہے اس کی قبولیت کی دعا ہے، اور دوسرا اس پر استقامت کی دعا ہے کہ اللہ استقامت دے۔ کذالک جعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، فرمایا کہ اس طرح سے اللہ رب العزت کر دیتے ہیں رجس، ناپاکی، گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ گویا کہ ایمان جو ہے یہ طہارت کی علامت ہے، اور بے ایمانی جو ہے یہ گندگی اور نجس اور رجس کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کا نور نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، فرمائے یہ تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا مستقیم۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو کہ نصیحت حاصل کرتے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے ہی ایمان والے لوگ، ایسے ہی نصیحت حاصل کرنے والے لوگ، ایسے ہی صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ، فرمایا ان کے لیے دار السلام ہے، دار السلام ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ رب ہی ان کا ولی اور ان کا دوست اور ان کا مددگار ہے۔ بما کانوا یعملون، کیونکہ بما کانوا یعملون، ان کے ان عملوں کی وجہ سے جو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ یہاں پہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے دار السلام کی۔ قرآن مجید کتاب حکمت میں یہ اصطلاح اور بھی جگہ پہ استعمال ہوئی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس پارہ نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتے ہیں۔ دار السلام کیا ہے؟ دار السلام بعض مفسرین فرماتے ہیں مطلقاً جنت کو کہتے ہیں دار السلام، کیونکہ السلام جو ہے یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ دار السلام کا مطلب السلام کا گھر، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جنت ہے جس کی طرف اللہ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دار السلام جو ہے یہ جنت میں ایک خاص مقام ہے، ایک خاص رینک کے جو لوگ ہوں گے اللہ رب العزت ان کو وہاں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو جس کا اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ دار السلام جو اس میں سے ایک خاص جگہ ہے اس کی طرف اللہ رب العزت تمہیں بلاتے ہیں۔ دار السلام کا انعام موجود اور محفوظ ہے، تمام آفتوں، مصیبتوں اور محنتوں سے سلامتی کا یہ جگہ ضامن ہے۔ بعض مسلم فرماتے ہیں کہ دار السلام سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو ایسی زندگی مل جانا کہ وہ کفر سے محفوظ رہے، گناہوں سے محفوظ رہے، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہے، اس کو مقدور بھر رزق مل جائے، ضروریات زندگی اس کو مل جائے، اس کو صحت مل جائے، اور اس کو اندرونی غموں سے وہ محفوظ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے والے اعمال کے اوپر وہ لگا رہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے دنیا ہی دار السلام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امن کی یہاں سے مراد حالت مراد ہے، گھر مراد نہیں، اسٹیٹس، ایسا اسٹیٹ مل جائے، اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا مل جائے کہ انسان کو امن نصیب ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ دار السلام ان کے رب کی طرف سے، وہ ولیہم، اور وہی جو ہے فرمایا کہ ان کا ولی ہے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سید الخلق محمد تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم نور قلوبنا
بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.